السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی کلاس ہم ایک کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ آپ سب دھیان سے سنیے گا۔ دو پیارے پیارے بچے تھے، علی اور زہرا۔ چھٹی کا دن تھا، دونوں اپنی مما کے ساتھ پارک گئے۔ وہاں بہت سارے جھولے تھے اور بچوں نے مما سے کہا تھا کہ آج وہ لوگ سارے جھولوں پر بیٹھیں گے۔ مما نے بھی ہنس کر بچوں کی بات مان لی تھی۔ جب وہ لوگ پارک کے اندر گئے تو بچوں کا دل چاہا کہ پہلے ایک آئس کریم کھا لیں کیونکہ ہوا گرم تھی۔ آئس کریم کھانے کے بعد پہلے جھولے پر بیٹھے، مگر علی اور زہرا کو پھر آئس کریم کھانا تھی اور اس کے بعد جوس بھی پینے کا دل چاہ رہا تھا۔ مما نے بچوں سے کہا اگر صرف کھائیں گے تو وہ لوگ جھولوں پر نہیں بیٹھ پائیں گے۔ آئس کریم اور جوس تو گھر میں بھی کھا سکتے ہیں مگر جھولوں پر وہاں نہیں بیٹھ پائیں گے۔ بچوں کو پتا تھا کہ مما صحیح کہہ رہی ہیں، مگر وہ لوگ کیسے خود کو کنٹرول کرتے؟ بچوں، شاید آپ لوگوں نے بھی تقویٰ کا نام سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ تقویٰ رکھنے والوں کو بہت چاہتا ہے۔ مگر تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگوں نے زہرا اور علی کی کہانی سنی۔ وہ دونوں کو خود کو کنٹرول کرنا ہے، روکنا ہے کہ کھانے پینے کو چھوڑ دیں اور جائیں کھیلیں۔ بس اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ خود کو کنٹرول کرنے کا مطلب ہے تقویٰ، اور اللہ ان لوگوں کو جو خود کو کنٹرول کر سکتے ہیں بہت چاہتا ہے۔ بچوں، جو لوگ اپنے آپ پر کنٹرول کر پاتے ہیں وہی لوگ آگے بڑھ پاتے ہیں۔ کیسے؟ جب اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہیں تو اپنا ہوم ورک اور دوسرے کام پورے کر پاتے ہیں۔ اگر تھکے بھی ہوتے ہیں تب بھی ہار نہیں مانتے، اس وجہ سے وہ لوگ دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں تو سنی ہوں گی۔ جیسے ایک بادشاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی نہیں تھکتا تھا اور اپنے دشمنوں کو ہرانے کے لیے رات اور دن اپنے سپاہیوں سے آگے نکلتا تھا تاکہ اپنے ساتھیوں کو جنگ کرنے کے لیے ہمت دے۔ وہ بادشاہ کے ہاتھ پیر میں بھی درد ہوتا ہوگا جب وہ بہت جنگ کرتا ہوگا، مگر خود پر کنٹرول کرتا کہ دشمن کو ہرانے تک جنگ کرتا رہے۔ مگر بچوں، یہ بڑے آدمی اس لیے خود پر کنٹرول کرتے تاکہ ان کو زیادہ طاقت، پیسہ، خزانہ اور بادشاہی ملے۔ وہ لوگ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے خود پر کنٹرول نہیں کرتے تھے۔ مگر خدا ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خدا کے لیے خود پر کنٹرول کرتے ہیں، ورنہ تو سب کو پتا ہے کہ اگر جھولے پر جھولنا ہے تو آئس کریم کو چھوڑنا ہوگا، یا اگر جنگ میں زندہ رہنا ہے تو تھک جائیں تب بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے خدا کے لیے اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے تو امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام نے ہمیں دکھایا ہے۔ آپ لوگ نے یہ قصہ ضرور سنا ہوگا۔ جنگ خندق تھی، دشمن کا ایک پہلوان جس کا نام عمرو بن عبدود تھا، وہ مقابلے کے لیے کسی کو پکارتا ہے۔ مسلمانوں میں سے کوئی آگے نہیں بڑھتا، سب لوگ اس پہلوان سے ڈر رہے تھے، مگر امام علی علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور اس سے لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت مشکل جنگ کے بعد امام نے اسے گرا دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ وہ امام سے بے ادبی کرتا ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید اسے اتنا غصہ آتا کہ اسی وقت اپنے دشمن کو ختم کر دیتا۔ امام کو غصہ آیا مگر امام نے دل کو کنٹرول کیا، اس کے سینے سے اتر آئے، کچھ قدم چلنے کے بعد پھر اس دشمن کو مارا۔ بعد میں جب امام سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا تو امام نے بتایا اگر میں اس کو اس وقت جب اس نے مجھ سے بے ادبی کی تھی قتل کرتا تو میں نے وہ کام اپنے لیے کیا ہوتا،
مگر میں اٹھا تاکہ اپنا غصہ کنٹرول کروں اور اس دشمن کو اپنے دل کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے قتل کروں۔ بچوں، یاد رکھیں، صرف اپنے دل کو کنٹرول کرنا کافی نہیں ہے، اسے خدا کے لیے کنٹرول کرنا چاہیے۔ کربلا میں بھی جب دشمن نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تھا تو امام کے ایک ساتھی نے امام سے کہا، اجازت دیجیے ہم ان لوگوں سے جنگ کریں، کیونکہ اس وقت دشمن زیادہ نہیں ہے، ورنہ بعد میں بہت سے آ جائیں گے۔ مگر امام نے فرمایا کہ میں ہرگز جنگ شروع نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ امام اپنے سارے کام خدا کے لیے کرتے تھے، اپنے دل کے لیے نہیں۔ آپ نے ضرور ایسے دوسرے قصے سنے ہوں گے جس میں متقی لوگوں نے خود کو خدا کے لیے کنٹرول کیا ہو، جیسے امام علی کا قصہ جو ہم نے ابھی سنا۔ اس کے لیے ایک ڈرائنگ بنائیں اور ہمارے لیے فوٹو کھینچ کر بھیجیے۔ ساتھ میں اس بارے میں بھی سوچیے، کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ خدا کے لیے اپنے دل کو کنٹرول کیا ہو؟ اگر ہاں تو یقین رکھیے، ہر بار اپنے دل کو کنٹرول کرنے سے پہلے اگر خدا آپ کو اتنا چاہتا تھا تو تقوی کے ساتھ کام کرنے کے بعد اتنا چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔